علی بھائی آپ 2-3 سوال ہیں یہ لے لیجیے گا اور مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا. یہ آج کی جو ماڈرن دور ہے اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک IVF سے بچے، سیروگیسی اور جینڈر سلیکشن، اس حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی کر دیں. جینڈر سلیکشن کے اندر کوئی ایشو نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایکوائرڈ نالج کے ذریعے چیز سکھائی ہے کہ آپ اس طریقے سے معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے، میں جو کہ یہ فیمیلز نے بھی دیکھنا ہے پروگرام، شادی شدہ لوگوں نے بھی، غیر شادی شدہ نے، میں کوڈ ورڈز میں بات کروں گا. میاں بیوی جو ایک ازدواجی تعلق میں بندھے ہوئے ہیں، اگر اس معاملے میں کسی تیسرے عورت یا مرد کی انوالومنٹ نہیں ہے تو پھر یہ سارے معاملات درست ہیں. خواہ وہ آپ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے کریں، سیروگیسی والا ایشو ہو. ونس اگر آپ عورت کو یوز کرتے ہیں جو ادر دین اس نکاح کی بائنڈنگ کے، یا کوئی اور مرد انوالو ہو جاتا ہے اس میں، پھر ظاہر ہے کہ وہ چلیں، وہ ہم اس کے لیے وہ ایک ورسٹ قسم کی ٹرم تو نہیں بولتے، لیکن حلال والا معاملہ وہ نہیں ہوگا. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. باقی جینڈر سلیکشن آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ سائنس نے ظاہر ہے انسان کو ترقی کروائی ہے. اور اگلے زمانوں میں بھی آپ دیکھیں، جب عورتیں پریگننٹ ہوتی تھی، ان کی خوراک ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. پھر وہاں دائیاں آ کے مالش کرتی تھیں تاکہ ڈلیوری میں آسانی ہو. یہ وہ سارے سائنٹیفک چیزیں تھیں جو صدیوں سے لوگ استعمال کر رہے ہیں. پھر ڈلیوری کے بعد بھی ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا تھا. تو وہ کس لیے رکھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان نے صدیوں سے یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے آپ کسی کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو انسان کی صحت بچانے کے لیے ضروری ہے وہ آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. دیکھیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. شہد کے اندر، کپنگ کروانے میں جسے آپ پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں، ہجامہ، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا داغ لگانا. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، حرام نہیں کرتا، منع کرتا ہوں. شفا تو ہے اس کے اندر. اچھا، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کو جب زخم لگا ایک جنگ کے اندر، اس کا خون نہیں رک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے تیر کا جو اگلا حصہ ہے نا، لوہے والا، اس کو گرم کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا. ایک طرف منع کیا، لیکن جب کوئی اور چارہ نہیں تھا تو آپ نے اس طریقہ علاج کو استعمال کیا. آج بھی ماڈرن جو ڈاکٹرز ہیں وہ الیکٹرک داغ دیے جاتے ہیں ان کے اندر، آپریشنز کے اندر، تاکہ خون کو روکنے کے لیے. اب تو خیر ادویات بھی آ گئی ہوئی ہیں. تو آپ نے جو طریقہ علاج جس میں کسی کی جان کو بچایا جا سکتا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات لے کے چلنے ہیں. اور اس طریقے سے جو میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، جس کے ذریعے آپ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، وہ آپ ضرور کریں. لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے نا، کہ اگر سپوز الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چل گیا کہ بچے میں کوئی ڈس آرڈر ہے یا چانسز ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر پریگنینسی کو ضائع کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں، یہ بالکل. دیکھیں، گورے تو آج اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں نا کہ وہاں پہ جو اسپیشل لوگ ہیں انہیں اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے. انسانیت کی قدر ہے. ورنہ یہی وہ لوگ تھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہٹلر نے جتنے بیمار اور اس طرح کے لوگ تھے، سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنی 100 فیکٹریز کے اندر مروا دیا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے. اور بچے جب کوئی پیدا ہونے والے ہوتے تھے یا پیدا ہوتے تھے تو معذور ہوتے تھے، وہ ان کو بھی قتل کروا دیتا تھا کہ جس صرف فٹ بچے جو ہے نا، وہ یہ ڈارون کے ارتقاء والے نظام کو اپنے سینس میں وہ انسانوں کے اوپر. لیکن آج کا انسان کہتا ہے اس نے ظلم کیا. آج ان لوگوں کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے. اسٹیفن ہاکنگ دیکھیں، اس کے لیے انہوں نے اسپیشل سارا ارینجمنٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی آئنسٹائن کے بعد بندے ہی اگر کوئی پروڈیوس ہوا ہے اس فیلڈ میں تو وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھ لیں، گوروں کا اسٹیفن ہاکنگ ہے، ایک پاکستان کے اسٹیفن ہاکنگ تھے، وہ آئے دن جو ہے وہ روڈز بلاک کرتے تھے. یہ فرق ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے علی بھائی.